الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام۔ سورہ نساء مدنی صورت ہے۔ ایک 175 یا 76 یا 77 آیتوں پر مشتمل ہے۔ ترتیب مصحفی میں یہ چوتھا صورت ہے اور ترتیب نزولی میں یہ اس صورت کا نمبر جو ہے 91 ہے۔ ترتیب مصحفی میں سورہ آل عمران کے بعد ہے اور ترتیب نزولی میں یہ صورت نازل ہوئی ہے سورہ ممتحنہ کے بعد۔ سورہ ربط صورت کا ماقبل کے ساتھ ایک ربط اسمی ہے جو ماقبل آپ پڑھ چکے ہیں، یہ ابھی تک یاد نہیں ہوا؟ ہاں بھائی، ایک تو ربط اسمی ہے، کون بتائے گا؟ اب سارے آپ لوگوں کے جو پرچے جو لکھے ہیں وہ دکھانا چاہیے سب کو نا، جس نے بھی پرچے لکھے ہیں کیسے لکھا ہے، بات سمجھ میں آئے نا؟ پرائمری کے جو بچے ہوتے ہیں اس طرح خط ہے، اس طرح لکھائی ہے، اس طرح ترتیب ہے۔ چلو یہاں تو پاس بھی ہو گئے، وفاق میں تو مشکل ہے کوئی ایک پاس ہو جائے۔ سمجھ میں بات آئی؟ کم از کم ترتیب سے تو لکھے آدمی، سادسے تک آپ ہر سال 3 امتحان تو لازمی دیتے ہو۔ امتحان کا تجربہ تو ہونی چاہیے کہ بھئی لکھتے کیسے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ بہرحال ایک تو ربط اسمی ہے، وہ بھی آپ نے یاد نہیں کیا، ہر صورت کے شروع میں آپ کو بتایا شروع سے۔ سورہ فاتحہ میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ بقرہ میں فرمایا کہ لا نعبد البقرہ کما عبدت الیہود، اور سورہ آل عمران میں فرمایا ولا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى۔ اور پھر وَنُؤَدِّي حُقُوقَ نِسَائِنَا، سورہ نساء آ گیا۔ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم عورتوں کے اور مظلوموں کا حقوق ادا کریں گے تو اللہ پھر اس کے بدلے میں ہمارے لیے آسمان سے رحمت نازل فرما دیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ربط اسمی۔ ربط معنوی کیا ہے؟ سمجھ میں بات آئی؟ اس سے پہلے صورتوں میں اصلاح عقیدے کا بیان تھا، کس کا تھا؟ اب اس صورت میں اصلاح معاشرے کا بیان ہے۔ جب عقیدہ درست ہو گیا تو اب اپنا معاشرہ بھی درست کر لیں۔ سمجھ آئی بات؟ دوسرا ربط یہ ہے، سورہ آل عمران کا اختتامی آیت ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اپناؤ۔ سورہ نساء کا ابتدا کے میں بھی تقوی کا ذکر ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس۔ سمجھ میں بات آئی؟ ہاں بھائی، ہاں چلیے بس کریں، ویسے تو ربط کئی ہیں، اتنا بات سمجھ لیں۔ اور خلاصہ صورت کا یہ ہے، صورت 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے میں احکام رعیت ہے،
کیا ہے؟ اور دوسرے حصے میں احکام سلطانیہ ہے. سمجھنے یہ بات؟ سمجھ میں بات آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈریں. یا ایھا الناس، ناس یہ خطاب عام ہے، للذکور اسی سب کے لیے ہے، تعمیم ہے نا. لیکن عام طور پر مفسرین فرماتے ہیں جہاں ناس کا ذکر ہوتا ہے اہل مکہ، یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے تو اہل مدینہ. لیکن یہ ایک اصطلاح ہے، ضروری نہیں ہے، نہ قاعدہ ہے کلیہ ہے. سمجھ آئی بات؟ تقوا ربکم، اللہ سے ڈریں. عقابہ بان تطیعوہ، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ اطاعت کر لو نا. اللہ کے عذاب سے ڈرو گے تو اطاعت کرو گے. الذی، وہ ذات خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام سے. وخلق منہا زوجہا، اس سے اس کے بیوی پیدا کر دی حضرت حوا علیہ السلام. مد کے ساتھ بھی ہے حوا. من ضلع من اضلاعہ الیسریٰ، حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں پسلیوں سے. اس سے حدیث بھی آتا ہے عورتوں کے خلقت پسلیوں سے. اور پسلی جو ہے یہ قدرتی طور پر ٹیڑھا ہوتا ہے، اور اس کو اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گا. لیکن ایسا ٹیڑھا پن میں ہی اس سے فائدہ لینا ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ نہیں کہ بالکل آدمی یہ سمجھے کہ میرے مزاج کے مطابق بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا. سمجھ نہیں آئی بات؟ من اضلاع الیسریٰ، حضرت حوا آدم علیہ السلام انسانوں کی اصل اول ہے، جد امجد ہے. حضرت حوا اس کے اہلیہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلیوں سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. سمجھ میں بات آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، جب اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیند کے حالت میں اس کے پسلیوں سے حضرت حوا کو قرآن میں خود ذکر کیا تاکہ آپ سکون کے ساتھ رہیں. اکیلا آدمی بور ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور بیوی تسکین کا ذریعہ ہے. آدمی دن بھر کام کر کے آتا ہے، مزدوری کر کے آتا ہے، رات کو گھر میں پھر جو ہے خوش ہو کر جاتا ہے گھر سے، اور چیز تیار اس کو مل جاتی ہے تو وہ سارے تکلیف بھول جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اب یہ حضرت حوا کو کب پیدا کیا گیا؟ حضرت کعب اخبار، وہب ابن منبہ اور اسی طرح بعض دوسرے حضرات فرماتے ہیں جنت میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں پیدا فرما دی. بہرحال قرآن نے اس کے کوئی خاص تصریح نہیں کی. بات سمجھ میں آئے نا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، جاگے تو حضرت حوا پیدا ہو چکی تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے ہاتھ پکڑ لی. فرشتوں نے کہا کہ نہیں، پہلے مہر ادا کریں. بات سمجھ میں آئے نا؟ تو ایسے ایک روایت ذکر کیے جاتے ہیں، اور وہ مہر میں پھر کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا. لیکن روایت جو ہے صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ اسی طرح ہے جس طرح کے آدم علیہ السلام کی مغفرت کیسے ہوئی، روایت پیش کرتے ہیں. کہتا جب آدم علیہ السلام نے سے جب گناہ وہ سمجھ لغزش ہوئی، زمین پہ اترا ہے
تو پھر آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا لولا لما خلقت الافلاق. بس میں یا اسی طرح لکھا ہوا تھا لا الہ الا محمد رسول اللہ. کیا لکھا ہوا تھا؟ اب سمجھ گیا کہ میرے اولاد میں سے کوئی نیک آدمی آئے گا، تو اسی کے توسل سے اللہ سے دعا مانگی. لیکن دونوں باتیں غلط ہیں. مولا علی قاری رحمہ اللہ الموضوعات الکبریٰ میں لے کہتے ہیں لولا لما خلقت الافلاق. یہ حدیث نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ موضوعی ہے، منگڑت ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا بھی نہ ہوتا. بس اللہ نے دنیا کی خلقت کا مقصد کیا بتایا؟ اپنے معرفت. کیا بتایا؟ سمجھ نہیں آئی بات. پھر انسان کی خلقت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. حضور کی شان اتنی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو وہ کس کا ہے؟ حضور کا ہے نا. لیکن اس کے لیے منگڑت باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ٹھوس دلائل کیا ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آئی نا. تمام محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث نہیں. لولا لما خلقت. خطیب حضرات جو ہے بڑے شوق سے، کیونکہ ان کو تو میرے جو مسالہ چاہیے نا. ہمارے خطیب وہ اب تو انتقال کر گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. بہت عالی شان خطیب تھے پاکستان کے سطح پر. بہت زبردست خطیب تھے ماشاءاللہ. بہت خدمات ہے اس کی. عبد المجید ندیم صاحب، اس کی تقریر تو براہ راست تو نہیں سنی ہوگی آپ لوگوں نے. ہم نے تو پتہ نہیں کتنے دفعہ کہاں بات سمجھ میں پورا ملک میں سنا ہے. اس کے جلسے جو ہر جگہ پہ ہوتے تھے، اتنا تعداد ہوتے لوگوں کو جب اس کا نام سن رہے. بہت زبردست بیان کرتے تھے. کہتے ایک دفعہ میں محرم میں پشاور گیا، جلسہ منعقد کیا وہاں لوگوں نے. تو بڑا مجمع تھا. تو میں نے بڑی کوشش کی کہ بھئی لوگوں کو گرم کر دوں نا. تو پنجاب میں تو تھوڑی سے ہو ہوتا ہے نا، خطیب کو داد دیتے ہیں تو وہ بھی جوش میں آتا ہے. اب یہ ہمارا پٹھانوں کے علاقے میں جو ہے ایسا نہیں ہے. وہاں خطیب چاہے چیخیں کچھ بھی ہیں وہ توجہ سے سنیں گے. مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کو داد نہیں دیتے ہیں. اور خطیب کو اور نعت خوان کو تو اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. بات سمجھ میں آئی نا. تو وہ تو سمجھتا ہے کہ میرے بات سمجھے نہیں ہیں، تو اب اس کو مزہ نہیں ہے. کہتا میں مجمع کو گرم کرنے کی بڑی کوشش کی کہ حضرت حسین کے جو کربلا کا واقعہ ایسے دردناک انداز سے بیان کیا نا. کہتا ہے کوئی ٹیس سے مس نہیں ہو رہا ہے. پانی بند کیا، یہ کیا وہ کیا. بھائی آخر میں نے کہا کہ بھائی میں تو سمجھا کہ بھائی یہ تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. میں نے کہا کہ یزیدیوں نے اتنا ظلم کیا کہ آخر میں وہ نسوار بھی بند کر دیے. بس سمجھ میں نا. سارے مجمع جو ہے وہ چیخنے لگے. بات سمجھ میں آئی نا. سمجھ نہیں آئی بات. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ نہیں آئی بات. نہیں سمجھے. انہیں پانی پہ کچھ نہیں، روٹی پہ کچھ نہیں، لیکن جب نسوار کا نوبت آیا تو وہ کہتا ہے یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے، بڑے زیادتی ہوئی. بات سمجھ میں آئی نا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ فِيهِ. سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ. اللہ سے ڈریں، اس رب سے. اچھا، انسان کثیر، بہت سے مردوں کو بہت سے عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے پیدا فرمایا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 20 دفعہ ولادت ہوئی، اور بعض میں 40 دفعہ، اور ڈبل ایک لڑکی اور ایک لڑکا. تو پھر عدل بدل جو ہے وہ ان کے شادیاں ہوتی تھیں. بات سمجھ میں آئی نا. اگرچہ ایک والدین سے پیدا ہیں، لیکن جب 2 الگ وقت میں پیدا ہوئے تو ان کے درمیان محرمیت کا رشتہ ختم ہو جاتا. سمجھے بات آئی. اللہ فرماتے ہیں والارحام، ڈریں صلہ رحمی کو کاٹنے سے. والارحام مانا کیا ہے؟ واتقوا الارحام.
اے ان تقطعوها، اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی کو کاٹنے سے منع فرمایا. یہاں مضاف محذوف ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ واتقوا الارحام، اتقوا قطع مودت الارحام ہے. رشتہ داری کی جو محبت ہے نا اس کو کاٹنے سے ڈرو، بچو. اے ان تقطعوها. وفی قرأۃ بالجر عطفا علی الضمیر فی به، ایک قرأت میں والارحام ہے. وعلیکم السلام. بچے اس نے رات میں میرا کتاب لے کے دیا نہیں. ہاں بھائی، اس کی کتاب کس نے لیے تھے؟ کون ہے جانتے ہو؟ ہاں لے لیں، لے لیں لے لیں لے لیں. بات سمجھ میں آئی؟ ارحام. وکانوا یتناشدون بالرحم، کیا مطلب؟ ایک دوسرے کو کیا کرتے تھے؟ جیسے اوپر کہا نا، آئے تسألون بھی، اللہ کے نام پر تم مانگتے ہو. فیما بینکم حیث یقول بعضکم لبعض اسألوک باللہ وانشدوک باللہ، اللہ کے واسطے سے دے دیں، اللہ کے واسطے سے یہ کام کریں، تو بیچ میں کس کو لاتے ہو؟ اللہ کو. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت اتنے زیادہ ہے نا، تو اسی طرح اس اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ پھر کہا واتقوا الارحام، صلہ رحمی کاٹنے سے بھی بچیں. اور دور قدیم سے یتناشدون بالرحم، لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی رشتہ داری کا خیال رکھیں، تعلق کا خیال رکھیں. اسی کی وجہ سے جو ہے اب پھر جب اتنا بہترین رشتہ ہے تو پھر اس کو کاٹتے کیوں ہے؟ سمجھ میں بات آئی؟ اور یہاں رحم سے مراد رشتہ داری ہے. بطور استعارہ جو ہے یہ قرابت کے لیے لفظ رحم کو لایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ دار بھی یتراحمون بینہم، آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں. جب سمجھتے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو پھر خیال رکھتا ہے اس کے خیر خواہی کا. آج کل تو رشتہ داروں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ کسی زمانے میں لوگ دور دور سے ایک دوسرے کے، اب قریب قریب میں جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی سے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے. جہاں دنیا کے محبت آ جاتی ہے نا تو پھر اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے سے بدظن، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے الزامات. جبکہ حال یہ ہے صلہ رحمی کو کاٹنا یہ حرام ہے. رشتہ داری کو یعنی ختم کرنا، یعنی قطع تعلق رشتہ داروں سے یہ ناجائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، یہ شفقت اور رشتہ داری یہ عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، وہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے ملایا تو اللہ اس کو بھی ملائیں، اور جس نے مجھے کاٹا تو اللہ اس کو بھی کاٹ دیں. جب اللہ کے عرش کے اتنا قریب ہے تو پھر اس کے فریاد اللہ نہیں سنیں گے؟ نہیں سمجھے؟ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے میں بڑا بن جاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ کے رشتہ دار جیسے بھی ہوں تو آپ کے لیے حکم یہی ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟ تو یہی وجہ ہے. اب جن رشتہ داروں سے قطع تعلق حرام ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو قول ہے. ایک تو وہ رشتہ دار مراد ہے جو ذی رحم محرم ہے، جن سے شادی نہیں ہو سکتی، اتنا قریبی رشتہ دار ہے.
اور علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ راجح یہی ہے کہ ہر قرابت مراد ہے، جو خونی رشتہ ہوتا ہے نا، چاہے دور کا ہے یا قریب کا ہے، چاہے آپس میں شادی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں، یہی زیادہ راجح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ثواب، صحیح بات یہی ہے۔ پھر کئی روایتیں جو ہے بطور دلیل پیش کی اس نے، سمجھ میں بات آئی؟ ہمارے فقہ کتاب میں در مختار میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، وصلۃ الرحم واجبۃ ولو کانت بسلام و تحیت و ہدیت و معاونت و مجالست و مکالمت و تلطف و احسان، کسی بھی حوالے سے ہو ان سے ایک تعلق قائم کر لیں، تथा تعلق کسی طریقے سے ایسے اسباب استعمال نہ کریں جس سے تعلق رشتہ داری کا ختم ہو جائیں۔ وَيَزُورُهُمْ غِبًّا لِيَزِيدَ حُبَّهَا، کبھی کبھی ملاقات کے لیے بھی جائیں، روز جا کے نہ بیٹھیں کہ وہ آپ کو بگائیں، سمجھ نہیں آئی بات۔ زُر غِبًّا تزدادو حُبًّا، محبت، ملاقات کم ہو جائے گی، کم ہو تو محبت بڑھتی ہے، روز روز پہنچ جاؤ گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا بات سمجھ میں آئی نا۔ وہ فرماتے ہیں در مختار میں ہے کہ بل یزور، بلکہ ملاقات وہ کر لیں اپنے رشتہ داروں سے، کل جمعۃ او شہرنا، مزاج کے مطابق، علاقے کے رواج کے مطابق، مہینے میں، ہفتے میں، 10 دن میں۔ اور پھر یہ بھی سمجھ لیں، صلہ رحمی کو جوڑنا یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے اچھا رہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے رہیں گے، اس کو صلہ رحمی جوڑنا نہیں کہتے، اس کو تو برابری کہتے ہیں، جب وہ بھی اچھا آپ بھی اچھے ہو گئے، اس میں کہا نہیں کہ ہو گئے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے خوشی میں وہ آ جائے تو میں بھی جاؤں گا، میرے غمی میں آ گیا تو میں بھی جاؤں گا، میرے خوشی اور غمی میں وہ شریک نہیں ہوا تو میں کیوں جاؤں؟ نہیں، اسی کو تو قطع صلہ رحمی کہتے ہیں، سمجھ نہیں آئی بات۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کو ملانے والا وہ نہیں ہے جو برابری پر چل رہا ہے، ہاں بھائی وہ بھی اچھا آپ بھی اچھا، نہیں، بلکہ صلہ رحمی کو جوڑنے والا وہ ہے کہ وہ توڑ رہا ہے لیکن آپ آگے بڑھ کر اس تعلق کو جوڑ رہے ہیں، وہ فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ اس فضا کو بنا رہے ہیں، نہیں سمجھے؟ تو کتنا سستی اس میں مسلمانوں سے ہو رہا ہے۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعْتَ رَحْمَهُ وَصَلَهَا، واصل وہ ہے، آپ توڑ رہے ہیں لیکن وہ جوڑ رہا ہے، آپ تعلق ختم کر رہے ہیں لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں اب یہی بات آ گئی نا، بات سمجھ، ہر آیت میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے سبق جو ہے کم ہو جاتا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے کل سے انشاءاللہ، بات سمجھ میں آئے گی، کیا کریں گے؟ اب صلہ رحمی کو کاٹنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھو اس کے دینی مفاسد ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے نا، ایک عظیم گناہ ہے، دوسرا طرف یہ دنیا کے لحاظ سے بھی یہ نقصان دہ ہے، اس کے لحاظ سے دنیا کے لیے بھی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، مشکات کی روایت ہے۔ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کے کاروبار چلیں، اس کے کاروبار میں رکاوٹیں پیدا نہ ہو، اور اس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ عمر بڑھنے سے مراد کیا ہے؟ برکت۔ تو فلیصل رحمہ، حضور فرماتے ہیں کہ اس کا بہترین نسخہ کیا ہے؟ رشتہ داروں سے تعلق قائم کر لیں،
اچھے رکھیں تو آپ کے کاروبار بھی چمکیں گے اور آپ کے عمر میں بھی اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ سب سے توڑ ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ نہیں سمجھے؟ اب آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں ہمارے طرف سے نہیں ہے، پھر وہی ہوا بات ہوئی نا، لیس الواصل بالمکافی، نہیں سمجھے؟ وہ چاہے ان کی طرف سے ہو لیکن آگے بڑھ کر آپ تو دیکھ لینا، پھر نہیں ہوا تو پھر آپ کے ذمہ ساقط ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور مدینہ تشریف لائے، سب سے پہلا حضور کی مجلس میں حاضر ہوا، حضور کے زبان سے سب سے پہلا جو مبارک کلمات میں نے سنی وہ کیا تھی؟ وہ کلمات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے میں نے سنی وہ یہی تھی کہ ایھا الناس افشوا السلام وطعموا الطعام۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سلام کو عام کرو، وطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داری کو قائم رکھیں، جوڑ لیں، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو لوگ سو رہے ہیں لیکن آپ اٹھ کر تہجد پڑھ لیں، تدخلوا جنت بالسلام، آپ کیا ہو گے جنت میں جاؤ گے۔ یہ سب سے پہلی مبارک کلمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے سنی۔ فرماتے ہیں بس میں تو اسی کلمات سے ہی حضور کے دل دادا ہو گیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ حضرت میمونہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، فرماتی ہے کہ میں نے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا اللہ کے رضا کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غلام اور لونڈی کو آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ لیکن جب حضور تشریف لائے پتہ چلا حضور کو اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا، فرمانے لگے لو اعطیت اخوالو کے کانا اعظم الاجر کے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اپنے ماموں کو دے دیتی نا تو زیادہ ثواب کا باعث بن جاتا، آزاد کرنے کے بجائے۔ آپ اگر اپنے ماموں کو دیتی تو آپ کو زیادہ اجر ملتا۔ تو اب دیکھیں سمجھ میں بات آئی یا نہیں سمجھے؟ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، بات سمجھنا، اگر ایک آدمی کسی مسکین اجنبی مسکین کو کچھ دیتا ہے یہ صدقے کا ثواب اس کو مل گیا۔ کیا مل گیا؟ صدقے کا ثواب اس کو مل گیا۔ لیکن اگر یہی صدقہ وصدقۃ علی ذی رحم سنتان صدقۃ وصلۃ، اگر یہی صدقہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو جو محتاج ہے اس کو دے دیتے ہو تو کیا ہو جائے گا؟ ڈبل ثواب مل جائیں گے۔ ایک صلہ رحمی آپ نے قائم کر دی اور اوپر سے آپ کو صدقے کا ثواب بھی ملا۔ ہم کہتے ہیں نہیں دور تلاش کرو، اپنوں کو نہیں دو، زکوٰۃ ہو یا دوسری چیز ہو اپنوں کو نہیں دو، غیروں کو دو۔ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنوں کو دینا بھی ثواب نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطعون، صلہ رحمی کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنزل الرحمہ علی قوم فیہ قاطع رحم، جس قوم میں صلہ رحمی کو کاٹنے والا موجود ہو تو وہاں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ ہم آپس میں لگے رہیں، رشتہ داریاں توڑتے رہیں اور پھر اللہ کی رحمت کا امید کرتے رہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چلے گا۔ اب اللہ کے قانون کی پاسداری کریں پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کے نزول کیسے ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اچھا وَآتُوا الْيَتَامَى، اچھا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے مہربان ہے، حافظا لِأَعْمَالِكُمْ فَيُجَازِيكُمْ بِهَا إِن لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ، تمہارے اعمال کے محافظ ہیں، بدلہ دیں گے۔ اللہ کی یہ صفت دائمی ہے۔ وَنَزَلَ فِي يَتِيمٍ طَلَبَ مِنْ وَلِيِّهِ مَالَهُ فَمَنَعَ، یتیم اٹھا، اس نے اپنے سرپرست سے کہا کہ میرے مال واپس کر دیں۔ اللہ نے فرمایا نہ دیں، پہلے دیکھ لیں اس کے اندر ہوشیاری آ گئی یا نہیں آئی۔
بچے کیا سمجھتا ہے اپنے اچھے اور برے کو، مال کو ضائع کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، دیں یتیموں کو ان کا مال۔ اب یہاں یتامہ، یتیم سے کون مراد ہے؟ وہ جس کا باپ نہ ہو۔ شرعی طور پر تو یتیم اسی کو کہتے ہیں، بات سمجھ میں آئے نا؟ وہ رشتہ دار جو یتیم ہے لا اب لہم، تو اموالہم اذا بلغوا، اس کو یتیم کا نا باعتبار ماکانہ، باعتبار، کیونکہ اب تو یتیم نہیں ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بلوغ کے ساتھ یتیمیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ نے پھر بھی یتیم کہا۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، نہ بدلیں حرام مال کو بالطیب، پاک مال کے ساتھ، تَأْخُذُوهُ بَدَلَهُ كَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ أَخْذِ الْجَيْدِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَجَعَلُوا الرَّدِيَ مِنْ مَالِكُمْ مَكَانًا، یتیم کے اچھے مال لیے اور اپنا بیکار اس کو دے دی، تو اس سے یتیم کا نقصان ہو جائے گا نا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، نہ ملائیں اموالہم ملا اموالکم، ان کے مال کو اپنا مال کے ساتھ مذموما، انہو کان حوبا کبیرا، یہ بڑا گناہ ہے، اپنا مال کے ساتھ ملا کے عیاشی کر رہے ہو۔ حوب کہتا ہے گناہ کو، کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ اللہ فرماتے ہیں کیسا نہ کریں۔ بہرحال حوب اصل میں بڑے گناہ کو کہتے ہیں۔ وَلَمَّا نَزَلَتْ تَخَرَّجُوا مِنْ وِلَایَةِ الْيَتَامَىٰ وَكَانَ فِيهِم مَّن تَحْتَهُ الْعَشْرُ أَوِ الثَّمَانُ مِنَ الْأَزْوَاجِ فَلَا يَعْدِلُ بَيْنَهُنَّ، فرما رہے ہیں جب آیت نازل ہوئی یتیم کے مال کے نہ کھانے کا، تو یتیم کے جو متولی تھے نا وہ تھوڑے سے تکلیف میں پڑ گئے۔ کیا ہو گئے؟ وَكَانَ فِيهِم مِّن تَحْتَهُ الْعَشْرُ أَوِ الثَّمَانُ مِنَ الْأَزْوَاجِ، اور ایسا بھی ہوتا تھا کسی کے 8 بیویاں ہیں، کبھی 10، کبھی، تو فَلَا يَعْدِلُ بَيْنَهُنَّ، ظاہری بات ہے جتنے بیویاں زیادہ ہوں گے تو پھر انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آدمی زیادہ تو کرتا ہے ایک سے زیادہ، لیکن پھر پھنس جاتا ہے، شوق میں یہ سمجھتا ہے کہ 2 شادی 3 کرنا، 4 کرنا ہے، لیکن بعد میں پھر بات سمجھ میں۔ ایک آدمی تھا، اس کے 2 بیویاں تھیں، اور ہمیشہ کپڑا جو ہے وہ ایسا ہے میلا پہنتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کی 2 بیویاں، کہتا وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک یہ کہتی ہے میں دھوتی ہوں، دوسرا کہتا نہیں میں دھوتی ہوں، میں کہتا ہوں چھوڑ دو، دونوں نہیں دو۔ سمجھنا، جبکہ گھر میں بھگاتے تھے وہ، ایک کہتی تھی کہ بھائی میں نہیں دھوتی اور دوسرا کہتا میں نہیں دھوتی۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو شوق میں کر تو لیتا ہے، لیکن بعد میں پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پشیمان ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، ہاں وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو اللہ تقسطوا، انصاف نہیں کرو گے یتیموں کے بارے میں، فَتَخَرَّجْتُم مِّنْ أَمْرِهِمَا، ان کے معاملات میں حرج میں پڑ جاتے ہو، فَخَافُوا أَن اللہ تعدلوا بین النساء، اس میں ڈرتے ہو کہ عورتوں میں انصاف نہیں کرو گے، نکاح کرو گے۔ فَانْكِحُوا، کیا کرو بھائی؟ نکاح کرو، تزوجوا ما بمعنی من کے، طاب لکم، تمہیں پسند ہو، من النساء، عورتوں میں سے، مثنی 2، وثلاثا 3، ورباع 4، اثنین اثنین، وثلاثا وثلاثا، واربعا واربعا، 3 3 4 4، ولا تزیدوا علی ذلک، 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ الگ ہے، حضور نے 9 شادیاں کی، بلکہ 11 تھے، بھائی ایک وقت 9، سمجھ نہیں آئی بات۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم ڈرتے ہو اس سے کہ میں انصاف نہیں کر پاؤں گا نفقہ اور تقسیم میں، فواحدہ، پھر ایک ہی کر لو بس، او ما ملکت ایمانکم من الاماء، یا لونڈیاں رکھو، اذ لیس لہن من الحقوق ما للزوجات، کیونکہ عورتوں کے حقوق لونڈی کے لیے نہیں ہے، وہ تو آپ کے لونڈی ہے نا، اس میں برابری ایک شرط نہیں ہے، اس میں جو ہے ہم مستری اس کا حق نہیں ہے، اور لیکن استمتاع کر سکتے ہیں۔ ذالک، یہ نکاح جو 4 ہے فقط، یا ایک ہے، یا التساوت تسریہ، یہی ہے لونڈی سے شادی کرنا، ادنا اللہ تعولو،
قریب ہے اللہ تعولو، ظلم نہیں کرو کسی کے ساتھ. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ، عورتوں کو کیا دو؟ ان کے مہر دو. نہلا خوشحالی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ. اصل میں عرب معاشرے میں نہلا کہتے ہیں عطیہ کے طور پر. عرب معاشرے میں عورتوں کا حقوق غصب کیا جاتا اور یہ سمجھا جاتا کہ بھئی عورت بھی میراث ہے، ایک مال ہے. سمجھ نہیں آئی بات. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں سمجھو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر اس نے خود آپ کو بخش دی کوئی چیز. یہ تمیز ہے محول عن الفاعل، فاعل سے تبدیل ہو کر آیا. اصل عبارت اس طرح ان طابت انفسهن لكم عن شيء، یعنی خود خوشی سے اس نے ان مہر میں سے فوهبنا لكم، تمہیں دیے تو فکلوا ہنیئا مریا، پھر خوشی اور مزے سے کھائیں، کیونکہ بیوی کا مال ہے نا. اللہ فرماتے پھر مزے سے کھائیں. کیا کھائیں؟ محمود العاقبہ، نتیجہ چاہو لا ضرر فی علیکم فی الآخرہ، کیونکہ کوئی پرواہ نہیں ہے. اب آدمی یہ شش و پنج میں نہیں ہوتا کہ کیا بنے گا، نہیں کہ اللہ حلال ہے آپ کے لیے. نزل ردن علی من کرے ذالک، کسی نے کہا تھا کہ یہ تو معافی کر لیں تو پھر بھی جائز نہیں ہوگا. ولا تؤتوا السفہاء اموالکم، اموالکم نہ دیں اے اولیاء رشتہ داروں، السفہاء ان بیوقوفوں کو، المبذرین من الرجال والنساء، وہ جس کا آپ سرپرست ہے لیکن وہ کیا بیوقوف ہے، چاہے مرد کیوں نہ ہو، عورت کیوں نہ ہو یا بچے ہو، لیکن سمجھدار نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سرپرست ہیں، ان کو مال دیں گے تو یہ اڑا دے گا. اموالکم کا یعنی اموالکم سے مراد کیا ہے؟ اموالہم التی فی ایدیکم، مال تو ان کے ہیں لیکن سرپرست تم ہو. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اموالکم کے نسبت ان کے طرف سرپرستی کی بنیاد پر کی ہے. التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے دی، یہ دلیل ہے اس کی. جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے تمہارے لیے وہ قیام بنے، تقوم بمعاشکم وصلاح اولادکم، قیام کا ذریعہ بنایا اور تمہارے اولاد کی صلاح کا. فیضیعوها فی غیر وجہہ، کیونکہ یہ ایسی جگہ خرچ کریں گے جو نامناسب ہے. ایک قرأت میں قیامن ہے، جمع قیمتن کے، اے ما تقوم بہ الامتعاء، بات سمجھ میں نے، جس سے سامان خریدے جاتے ہیں. ورزقہم فیہا، کھانا پینا دیں ان میں سے. وکسوہم، کپڑا دیں. وقولوا لہم قولا معروفا، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں نہیں مال میں سے لیکن دے نہیں. وقولوا لہم قولا معروفا، وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا، میرے کو مال نہیں دے رہا، قضاوت کرے گا. ان کو اچھی طریقے سے سمجھائیں کہ بھائی تھوڑی سی سمجھدار ہو جاؤ گے، بڑے ہو جاؤ گے تو آپ کو دے دیں گے، یہ سارے مال آپ کے ہیں، میرے نہیں ہیں. ان کو سمجھا دیں ایسا. پھر کیا؟ عدہم عدتا جمیلا، ان کے ساتھ اچھی وعدہ کریں. بے عطائہم، ان کو دیں گے ان کے وال کو، اذا رشدوا، جب یہ تھوڑی سی ہوشیار ہو جائے. کیا ہو جائیں؟ وابتلوا الیتامی، اب یہ یتیم جو بالغ ہو جائے ان کو فوراً نہیں دینا، بلکہ ان کو کیا کرنا ہے؟ پہلے آزما لیں، کاروبار کرا کے. قبل البلوغ فی دینہم وتصرفہم فی احوالہم، بلوغ سے پہلے ان کے مال میں تصرف، حالات میں. حتی اذا بلغ، انہوں نے کہا جب یہ بلوغ تک پہنچ جائیں. سارو اہلاً لہو بالاحتلام او السن، یا تو بلوغ کا سلسلہ کیا ہے؟ احتلام سے شروع ہو جاتا ہے نا، چاہے مرد ہو یا عورت. اور اسی طرح او السن، یا کس سے ہے؟ عمر سے. وہ استکمال و 15 سنۃ، پھر کہتا ہے کہ وہ 15 سال کا ہے. تو ایک ویسے تو جتنے سال میں بالغ ہو جائیں تو وہ بلوغ کا حکم اس پہ لگے گا، چاہے 10 سال میں، 12 سال میں، 15 سال میں. لیکن ایک آدمی کا ظاہری طور پر بلوغ کے علامت ظاہر نہیں ہوئے تو اب کون سا آخر حد ہوگا؟ وہ کہتا ہے 15 سال. یہی امام شافعی کا مسلک ہے، صاحبین کا بھی یہی رائے ہے. امام ابو حنیفہ 18 سال کہتے ہیں، لیکن ہمارے فقہاء نے سب نے یہی ذکر کیا ہے کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. امام صاحب کا بھی ایک رائے یہی ہے، فتویٰ اسی پر ہے 15 سال پہ. سمجھ آئی بات؟ تو 18 سال تو بہت دور ہو جائیں گے، کسی زمانے میں ہوگا لیکن اب تو نہیں. 18 سال میں تو اچھا خاصا جوان ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر ابصرتم منہم رشدا، اگر تم نے دیکھ لی ان میں ہوشیاری، فی دینہم و مالہم، دینداری بھی اچھی ہے، مال کی حفاظت بھی ہے، فادفعوا الیہم اموالہم، ان کو دیں، ولا تاکلوہا، نہ کھائیں، اسرافا، ناحق، زیادتی کے ساتھ، بغیر حق، وبدارا مبادرین الی انفاقہ، جلدی جلدی، ہاں کیوں؟ مخافۃ ان یکبروا، تمہیں ڈر ہے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر مطالبہ کریں گے، جلدی جلدی ختم کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ رشدن، فیلزمکم تسلیمھا الیہم، تم سمجھتے ہو کہ بڑے ہو جائیں گے دینا پڑیں گے، اس لیے پہلے جو ہے ہاتھ صاف کر لو۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، ہاں ایک آدمی غنی ہے، اللہ نے اس کو غنی کر دیا، تو یتیم کے مال کے ہاتھ نہیں لگاؤ، بچتے رہو۔ یعف عن مال الیتیم ویمتنع من اکلہ، ومن کان فقیرا، جو آدمی محتاج ہے، فلیأکل بالمعروف بقدر اجرت عملہ، پھر یتیم کے مال سے تجارت کر لیں اور اس میں سے اپنا بھی نفع رکھیں، یتیم کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی کیا ہوگا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب ان کو دو گے مال، فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ تُسَلِّمُونَ، تم ان کو سپرد کرتے ہو، تم بری ہو جاتے ہو، لِأَلَّا يَقَعَ اخْتِلَافُنَا، کل کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، وہ کہے گا کہ مجھے تو دیے نہیں، فَتَرْجَعُوا إِلَى الْبَيِّنَةِ، پھر تمہیں کس کی طرف جانا پڑے گا؟ تو گواہ ہو، نواز امر ارشاد، یہ کس استحبابی حکم ہے، اور تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کافی ہے اللہ پاک حساب کرنے والا ذات، حافظا لِأَعْمَالِ خَلْقِهِ وَمُحَاسِبِهِمْ، وَنَظَرَ رَدًّا لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ عَدَمِ تَوْرِيثِ النِّسَاءِ وَالصِّغَارِ۔ ہمیں کتنا باقی ٹائم ہو گیا؟ دروازہ کھولیں بھائی، دیکھیں استاذ، بتا دینا جب آئے۔ وَنَزَلَ رَدًّا لِمَا كَانَ، نازل ہوا رد کے طور پر اس پہ جو جاہلیت میں تھے، من عدم تَوْرِيثِ النِّسَاءِ وَالصِّغَارِ، عورتوں اور بچوں کو میراث نہیں دیے جاتے تھے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، اللہ نے فرمایا مردوں کو بھی حصہ ہے، مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، والدین نے چھوڑا، رشتہ داروں نے، المتوفون جو مر گئے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، کم و زیاد جتنے بھی ہو۔ جعلہ اللہ نصیبا مفروضا، اللہ نے مقرر کیے ہیں، مقطوعاً بتسلیمہ الیہم، اور ایک ایسا معلوم ہے نا، ذوی الفروض ہے، بات سمجھ میں نا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ لِأُولِي الْقُرْبَىٰ، جب میراث تقسیم کے وقت جو ہے رشتہ دار آ جائیں، ممن لا یرث، ایسے رشتہ دار آ جائیں تقسیم کے وقت وارث نہیں ہیں، یعنی دور کے رشتہ دار آ جائیں، یتیم آ جائیں، مسکین آ جائیں، تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس اجتماعی مال سے ان کے لیے کھانا تیار کر لیں۔ کیا کریں بھائی؟ کھانا کھلاؤ قبل القسمہ۔ وَقُولُوا لَهُمْ، ورثوں کو جو چھوٹے کہیں، قولا معروفا، بِأَن تَعْتَذِرُوا إِلَيْهِمْ أَنَّكُمْ لَا تَمْلِكُونَهُ وَأَنَّهُ لَصِغَارٌ، ان کو بتا دیں تم چھوٹے ہو، ابھی تمہیں نہیں ملے گا، ہمارا حصہ ہے، یا جو دور کے رشتہ دار ہیں جن کو حصہ نہیں ہے ان کو بھی تسلی دیں۔ وَإِذَا قِيلَ قَبْلَ وَإِذَا قِيلَ منسوخنا، یہ کھانا کھلانا، سعید بن مسیب، قاسم بن محمد اور اکرمہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ وقیل اللہ، بعض کہتے ہیں کہ نہیں منسوخ نہیں ہے، ولیکن تہاون الناس فی ترکہ، لیکن لوگوں نے سستی کر دی، تقسیم ہو رہے ہیں لیکن پائے کسی کو کھانے نہیں کھلاتے ہیں، بات سمجھ میں آئے نا۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، لو ترکوا من، اچھا، ولیخشى الذین، ڈریں وہ لوگ، یہ لو ترکوا من خلفہم، اگر پیچھے اگر انہوں نے چھوڑ دی، ذریتاً چھوٹے چھوٹے بچے، ضعافاً کمزور، خافوا علیہم، ان پر ڈرتے ہیں، فلیتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں ان یتیموں کے بارے میں بھی، ولیاتوا الیہم ما یحبون ان یفعل بذریۃ من بعد موتہم، ان کے مرنے کے بعد ان کے اولاد کے ساتھ جو یہ پسند کرتے ہیں نا وہ ان کے ساتھ بھی کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو، ایک آدمی ڈرتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میرے بچے چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ کیا بنے گا، تو جو اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر گیا ہے تو ان کا بھی خیال رکھے نا، جو آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہو تو وہی وہ بھی سوچتا تھا،
تو لہٰذا ان یتیموں کا خیال رکھیں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا کہیں قولاً سدیدہ سیدھی بات. ثواباً بیان یأمروہ ان یتصدق بدون ثلثی کو حکم دیں 1/3 سے کم صدقہ کریں. زیادہ صدقہ نہیں ہو سکتا, باقی ورثوں کے لیے چھوڑ دیں. 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہوتا, وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتا. وَلَا يَتْرَكُوا مَعَ اللَّهِ ورثوں کو محتاج چھوڑ کر کسی اور کو دے رہا ہے سارے نہیں. ان الذين ياكلون اموال اليتامى جو یتیم کے مال ظلم میں کھاتے ہیں ناحق انما ياكلون في بطونهم نارا اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. لأنه يؤول إليها کیونکہ نتیجہ آگ ہوگا نا. وسيصلون سعيرا ان کو داخل کیا جائے گا جہنم میں. نارا شدیدہ يحترقون فيها وہاں جلیں گے.